نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ محرم الحرام کا مہینہ نہایت ہی احترام کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور اس ہجرت کو کئی سو سال کا زمانہ بیتتا گیا، اور آج کا یہ سال 1442 ہجری ختم ہونے جا رہا ہے، اور یہی محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا اسلامی مہینہ قرار دیا گیا۔ اس لیے ہمیں اس اسلامی مہینے کا احترام کرتے ہوئے ان کی تاریخوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے معاملات اسی سے حل کرنے چاہیے۔ حالانکہ ہماری اکثریت اس کا اہتمام نہیں کر رہی ہے، اور ان کے یہاں عیسوی سال رائج ہے، اور جو ہی جنوری کا مہینہ آتا ہے اور جنوری کی شروعات ہوتی ہے اور 1 جنوری آ جاتی ہے، تو اس کی ابتدا کرتے ہوئے نیو ایئر نائٹ کی محفلیں منعقد کی جاتی ہے، اور اس رات میں کافی زیادہ شور شرابہ اور ہلہ ہنگامہ کے ساتھ اس مہینے کی ابتدا کی جاتی ہے۔ گویا اس طریقے سے وہ سال کا آغاز کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس مقام پر یہ سوچنا چاہیے اور یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس طرز پر جو سال کی ابتدا ہے وہ ہم نے کہاں سے لے لی۔ ہمارے لیے نیو ایئر تو محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے شروع ہوتی ہے، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں اور اپنی زندگی گزارنے میں اسلامی شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، اور اسی طرز پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کی، اپنی زندگی گزارنے پہ پابند رہنا چاہیے، تو آخر ہم جو دوسری قوموں کے لیے مشعل راہ بنا کر بھیجے گئے اور ان کی تہذیب و تمدن کو بہتر بنانے کے لیے آگے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت وسط قرار دیا اور ہماری تہذیب کو دوسرے لوگوں کے لیے لائق عمل بنایا، تو آخر ہم نے یہ غیر شرعی طریقہ اور غیر اخلاقی انسانیت سوز طریقے کہاں سے ایجاد کر لیے۔ ہمیں کسی دوسرے کے پاس جانے کی اور کسی کے آگے جھک کر اس کی تہذیب کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا کی سب سے بہترین شریعت اور دنیا کی بہترین تہذیب ہمیں عطا کی، اس لیے ہمیں اپنی تہذیب اور شریعت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نئے مہینے کے استقبال کا اسلامی طریقہ وہ یہ ہے کہ جو ہی سال کا اخیر ہو اور نئے سال کی ابتدا ہو رہی ہو، تو اس حساب سے جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے اسلامی سال مراد ہوتا ہے، نہ کہ عیسوی سال۔ اسی لیے اس مہینے کی ابتدا محرم الحرام سے قرار دی گئی، اور مسلمان مسنون طریقے سے ان چیزوں کو قبول کرتا ہے، تاکہ مہینے کے اختتام پر نئے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کیا جائے، اور یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور جب چاند نظر آ جائے اور نیا چاند دکھ جائے تو ایسے وقت میں چاند دیکھنے کی دعا بھی پڑھی جائے، اور یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اس مسنون طریقے کے اپنانے ہی میں اور دعاؤں کا اہتمام کرنے میں برکت، حفاظت اور ثواب ہے۔ ہمیں فضول قسم کے رسومات اور خرافات سے بچتے ہوئے اسی کا اہتمام کر کے سچے مسلمان
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے فخر کو بچانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرخ روئی حاصل کر سکیں۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نئے مہینے کی ابتدا کس طرح کرتے تھے۔ امام ابن سنی لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات کے چاند کو دیکھتے تو اس طرح دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے اس چاند کو خیر و برکت والا بنا دیجیے۔ ایک اور روایت میں اس وقت یہ دعا پڑھنی منقول ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، کہ اللہ اس پہلی رات کے چاند کو دامن امن و سلامتی اور ایمان اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما، اور اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ ہمیں بھی مہینے کی ابتدا اسی طرح سے کرنی چاہیے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، تاکہ برکتیں رحمتیں حاصل ہوں، جائے کہ ہم دوسرے طریقوں کو اپناتے ہوئے رسوم اور بدعات کے عادی بن جائیں۔ دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق اپنے تمام امور انجام دینے کو اپنی عادت بنا لیں، اپنے روزمرہ کے استعمال میں اسی اسلامی تاریخ کو فروغ دیں اور اسی پہ عمل کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسرے کیلنڈروں اور تاریخوں کا استعمال کوئی گناہ نہیں ہے، شرعاً اس کے اختیار کرنے میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن عیسوی تاریخ کا ایسا استعمال کہ ہجری تاریخ کو نظر انداز کر دیا جائے یا اس کو بھلانے کا سلسلہ بنتا چلا جائے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اسلامی تاریخ کی حفاظت بھی مسلمانوں پہ فرض ہے اور اس کے استعمال میں ثواب ہے، جس سے محروم ہم میں سے کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی شناخت اور اپنی امتیاز کو باقی رکھنا بھی ایک غیرت مند مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بڑی اہمیت کی یہ بات ہوتی ہے اس معاملے میں۔ اس سے بہتر شکل یہ ہے کہ ہم قمری تاریخ کے استعمال کو، یعنی چاند کے تاریخ کے استعمال کو دوسری تمام تاریخوں پر ترجیح دیتے ہوئے اس پہ عمل کریں۔ خدا نخواستہ اگر مسلمان ان تاریخوں کا اہتمام چھوڑ دیں تو سب کے سب اس کے چھوڑنے میں گرفتار ہو جائیں گے اور اللہ کے یہاں مجرم ٹھہریں گے، اس لیے کہ اسلام کی بہت ساری عبادتوں کا مدار اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تاریخوں پر ہی ہے۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ چونکہ احکام شرعیہ کا مدار حساب قمری پر ہے، اس لیے اس کی حفاظت فرض علی الکفایہ ہے، لہٰذا اگر ساری امت دوسری اصطلاح کو اپنا معمول بنا لے جس سے حساب قمری ضائع ہو جائے تو سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر وہ محفوظ رہے تو دوسرے حساب کا استعمال بھی مباح ہے، لیکن خلاف سنت سلف ضرور ہے، اور حساب قمری بربنا بوجہ اس کے فرض کفایہ ہونے کے لا بد افضل اور احسن ہے۔ یعنی اسلامی سال کے اس پہلے مہینے کو اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے، یہ عظمت والے مہینوں میں سے ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق اس مہینے میں بہت سے عظیم الشان واقعات پیش آئے۔ احکام کے اعتبار سے صحیح اور مستند احادیث جو امور سامنے آئے ہیں وہ صرف دو ہیں۔ پہلا حکم محرم الحرام کے مہینے میں یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں مطلقاً کسی دن بھی روزہ رکھا جائے تو اس مہینے میں روزہ رکھنا رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ ہے، اور اس میں 9ویں تاریخ یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا تو اور بھی فضیلت کا درجہ رکھتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل
اللہ کے اس مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود روزہ رکھا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو اس پر حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس دن کی تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ اس طرح سے یہود و نصارہ کے تعظیم کرنے سے مشابہت لازم نہیں آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ صرف عاشورہ کا روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ رکھا جائے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت سے بچ سکے۔ اس نبوی تعلیم سے یہ بات بھی سمجھنی مشکل نہیں ہے کہ کسی کار خیر یعنی خیر کے کام میں بھی یہود و نصارہ یا کسی بھی ایسی قوم سے مشابہت یا ان کی موافقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، جائے کہ دوسری قوموں کے عادتوں کو قبول کر لیا جائے یا ان کی طرز زندگی کو اپنا لیا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قریش کے زمانے میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں قریش روزہ رکھتے تھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر جب رمضان مبارک کے روزہ رکھنے کی فرضیت کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اختیار دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جو چاہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہجرت سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت شریفہ روزہ رکھنے کی تھی اور ہجرت کے بعد دوسروں کو بھی تاکید فرماتے تھے۔ محرم الحرام میں دوسرا حکم یہ ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کی یا کسی بھی اعتبار سے وسعت کی جائے، اس کی خاص فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر رضوان اللہ علیہ مجمعین سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کرے گا، فراخی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ سارا سال اس پر رزق میں وسعت فرما دیں گے۔ اگرچہ اس حدیث کی اسناد پر سندوں پہ کلام ہے، مگر محدثین کی تصریحات کے مطابق ایسی روایات جو مختلف طرق سے مروی ہو، ان کی مختلف اسناد کی وجہ سے اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو فضائل میں بیان کرنے پر کوئی بڑا اشکال باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کی روایت ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان روایات کی سندوں میں ضعف اور کمزوری ہے، لیکن ان میں مجموعی طور پر اتنی بات ضرور پائی جاتی ہے کہ ان اسانید کو ملا لیا جائے تو قوت کی شکل بن جاتی ہے۔ اس لیے محرم الحرام میں ہمیں ان تمام کاموں کو کرنے چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور آپ نے کیا، اور اسلامی سال محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہیں سے سال کی شروعات ہوتی ہے، تو ہمیں غیروں کا طریقہ چھوڑتے ہوئے اور نئے سال کی ابتدا میں ہلہ ہنگامہ کی مجلسیں منعقد نہ کی جائیں اور نہ ایسی مجلسوں میں شرکت کی جائے، کیونکہ اس طرح کی تعلیمات مقاصد شریعت کے خلاف ہے اور نہ ہی ایسی کسی چیز کی گنجائش
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ اس لیے ہم تمام کو اسلام کا مخلص بنتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام پہ عمل کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخ روئی حاصل کر سکیں اور اپنے آپ کو کامیاب بنا سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔